السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم فضائل رمضان اور معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 27ویں اور سیکنڈ لاسٹ سیشن کا آغاز کریں گے، اور ہمارا آج کا جو موضوع ہوگا وہ نماز عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کی فضیلت اور اہمیت اور اس کے مسائل پر ہوگا۔ تو چلیں بلا تاخیر اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نماز عیدین یعنی دونوں عیدوں کے حوالے سے حکم پڑھیں گے کہ اس کا حکم کب دیا گیا۔ تو نماز عیدین کا جو حکم ہے یہ ہجرت مدینہ کے پہلے سال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خوشی اور فرحت کے لیے سال میں 2 اہم دن مقرر کیے، جن میں سے ایک عید الاضحیٰ اور دوسرا عید الفطر کا دن۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ 2 دن کھیل تماشے میں گزارتے تھے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ دن کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایام جاہلیت میں یعنی جہالت کے دنوں میں ان 2 دنوں میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان ایام کے بدلے میں تمہیں ان سے بہتر 2 ایام یعنی عید الاضحیٰ اور یوم فطر عطا فرمائے ہیں، یعنی عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن۔ ان دنوں کی نسبت جو تم نے دور جاہلیت میں جو کھیل کود میں تم تماشے کیا کرتے تھے، کھیل کیا کرتے تھے، ان دنوں کے بدلے میں اللہ نے بہتر دن عطا فرمائے۔ اب عید الفطر کو کیونکہ خوشی کا دن کہا جاتا ہے، تو کیوں خوشی کا دن کہا جاتا ہے؟ کیونکہ دراصل عید الفطر بہت سی خوشیوں کا مجموعہ ہے۔ ایک تو رمضان المبارک کے روزوں کی خوشی ہوتی ہے، دوسرا قیام شب ہائے رمضان کی خوشی ہوتی ہے، یعنی رمضان کی راتوں میں ہم قیام کرتے ہیں اس کی خوشی ہوتی ہے، تیسری جو ہے رمضان المبارک میں نزول قرآن ہوا تھا اس کی خوشی ہوتی ہے، پھر لیلۃ القدر اس میں دی گئی ہے رمضان کے آخری عشرہ میں، اس کی خوشی ہوتی ہے، اور پھر 5ویں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزہ داروں کے لیے رحمت، بخشش اور عذاب جہنم سے آزادی کی خوشی ہوتی ہے۔ پھر ان تمام خوشیوں کا جو اظہار ہے ہم صدقہ و خیرات جسے صدقہ فطر کہا جاتا ہے اس کے ذریعے کرنے کا حکم ہے، تاکہ عبادت کے ساتھ انفاق اور خیرات کا عمل بھی شریک ہو جائے۔ تو یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر اسے مومنوں کے لیے خوشی کا دن قرار دیا گیا ہے۔ اب عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دنوں یعنی فطر اور اضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اب عید الفطر کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے؟ تو یہ اس کا جو وقت ہے یہ آفتاب کے بلند ہونے کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک رہتا ہے، اور عید الفطر کی نماز میں تاخیر کرنا بھی جائز ہے، یعنی عید الفطر کی جو آپ نماز اگر دیر سے پڑھنا چاہیں، لیٹ پڑھنا چاہیں تو بھی جائز ہے، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم کو نجران میں حکم دیا کہ عید الاضحیٰ کی نماز جلدی ادا کیا کرو اور عید الفطر کی نماز دیر سے ادا کیا کرو، اور لوگوں کو واعظ سناؤ یعنی نصیحت کرو لوگوں کو۔ جو ہم خطبہ دیتے ہیں عید کی نماز کے بعد، یہ اسی کی مثال ہے۔ تو اب عید کی نماز کے لیے اقامت بھی نہیں ہوتی، اذان بھی نہیں ہوتی۔ اس کے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں میں عید کے دن نماز میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا، پس آپ نے اذان اور تکبیر کے بغیر خطبہ سے قبل عید کی نماز پڑھی، یعنی آپ نے عید کی نماز کے لیے نہ تو اذان دی نہ ہی تکبیر کہی، اور آپ نے خطبہ سے پہلے عید کی نماز پڑھی، یعنی عید کی نماز پہلے پڑھی اور اس کے بعد پھر آپ نے خطبہ دیا۔ اب عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ
عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں جو ہیں یہ ہر اس شخص پر واجب ہیں جس پر جمعہ فرض ہے، یعنی جس شخص پر جمعہ کی نماز پڑھنا فرض ہے اس پر عیدین کی نماز بھی واجب ہے۔ اب عیدین چونکہ دو گانا یعنی 2 رکعتوں والی نماز ہے، اور نماز عیدین کا طریقہ وہی ہے جو دیگر نمازوں کا ہے۔ اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ نماز عیدین میں عیدین یعنی 2 عیدیں جمع ہوتی ہیں اس میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس لیے اس کو نماز عیدین کہتے ہیں۔ تو نماز عیدین میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، یعنی باقی طریقہ باقی نمازوں کی طرح ہی ہے، لیکن اس میں اضافہ یہ ہے کہ اس میں 6 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت میں امام جو ہے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھے گا، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر 3 تکبیریں کہے، تیسری تکبیر کے بعد ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لے، مقتدی بھی ایسا ہی کریں، اور پھر امام جو ہے وہ تعوذ اور تسمیہ کے بعد جہرن یعنی اونچی آواز سے قرات کرے گا، اور پھر قرات کے بعد حسب معمول آپ رکوع اور سجود کریں گے۔ اور اسی طرح جب دوسری رکعت آپ کی شروع ہوگی تو پھر امام جو ہے دوسری رکعت میں پہلے قرات کرے گا، یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد جو ہم ایک سورت ملاتے ہیں، جیسے عام نماز پڑھتے ہیں تو سورت جو ہے وہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں تو وہ اسے قرات کہتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد وہ قرات کرے گا، قرات کے بعد یعنی رکوع میں جانے سے پہلے وہ 3 تکبیریں کہے گا، یعنی ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ تکبیر کہے گا، مقتدی بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کریں گے، اور چوتھی مرتبہ جو ہے وہ ہاتھ بلند کیے بغیر تکبیر کہہ کے وہ رکوع کرے گا، اور مقتدی بھی اس کے ساتھ رکوع کریں گے۔ اس طرح 2 رکعت نماز مکمل کی جائے گی۔ نماز عیدین کا وقت جو ہے یہ آفتاب کے بلند ہونے کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک ہے، یعنی اس میں آپ نے عیدین کی جو نماز پڑھنی ہے پہلی رکعت میں آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک سے پڑھ کے اس کے بعد آپ نے تکبیریں کہنی ہیں، اور دوسری رکعت میں آپ نے رکوع میں جانے سے پہلے تکبیریں کہنی ہے، تکبیر کہہ کے پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ اب عید کے دن بہت سے ایسے امور ہیں جنہیں بجا لانا سنت بھی ہے اور مستحب بھی ہے۔ اب اس میں ہے مسواک کرنا، یہ بھی سنت ہے، غسل کرنا، کپڑے اگر آپ کے نئے ہو تو بہتر ہے، ورنہ دھلے ہوئے کپڑے پہننا، یعنی صاف ستھرا لباس پہننا، اس کے بعد خوشبو لگانا، اور اس کے بعد صبح سویرے اٹھ کر عیدگاہ جانے کی تیاری کرنا، نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، پیدل عیدگاہ جانا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، اور نماز عید الفطر کو جانے سے پہلے طاق عدد یعنی 1 4 1 3 5 یہ طاق عدد ہے، اس عدد میں کھجوریں یا چھوارے کھانا یا کوئی بھی اور میٹھی چیز کھانا یہ سنت ہے۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا سنت ہے، یعنی عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے آپ کچھ میٹھا کھا لیں یہ سنت ہے، اور عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا یہ مستحب ہے، یعنی پسندیدہ عمل ہے۔ اگر قربانی کا گوشت میسر ہو تو نماز عید کے بعد اس کا کھانا مستحب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کی ضیافت ہے، لیکن اگر کچھ کھا بھی لیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر کوئی نماز پڑھنے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے اگر کچھ کھا لیتا ہے تو پھر بھی اس میں اس کو گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پسندیدہ عمل یہی ہے کہ آپ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر آئیں اور اس کے بعد آپ کچھ کھائیں۔ اس کے بعد ہے عید کی نماز کسی بڑے میدان میں ادا کرنا سنت ہے، لیکن اگر بڑے شہر یا اس جگہ جہاں بہت زیادہ آبادی ہو اور وہاں ایک سے زیادہ مقامات پر عیدین کے اجتماعات بھی کرتے ہیں تو وہ بھی درست ہے، اور اس میں میدان کی شرط بھی نہیں ہے، اور جس طرح بڑی مساجد میں بھی بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے جیسا آج کل ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی ایک جگہ اجتماع ہوگا تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ نماز عید سے محروم ہو جائیں گے، یعنی بہت بڑا شہر ہے، اس کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے، اور وہاں صرف ایک ہی ایسا میدان لگایا گیا ہے جہاں عید کی نماز پڑھیں گے، تو پھر باقی دور دراز سے آنے والے لوگوں کو مشکلات ہوں گی اور ان کی نماز جو ہے وہ رہ بھی جائے گی۔ تو اسی طرح کچھ تو حقیقی مشکلات کی وجہ سے بھی ہوگا، اور پھر کچھ لوگ سستی بھی کریں گے کہ اتنی دور کہاں جایا جائے، تو اس لیے جو ہے اگر آپ الگ الگ جگہ پر میدان لگا دیتے ہیں، مسجدوں میں اجتماع کر لیتے ہیں تو وہ بھی درست ہے۔ اس کے بعد ہے نماز عید کے لیے تکبیر تشریق کہتے ہوئے جانا، یعنی جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، جو ہم تکبیر کہتے ہیں اس کو کہتے ہوئے جانا جو ہے وہ سنت ہے۔ عید الاضحیٰ میں آپ بلند آواز سے کہیں گے اور عید الفطر میں آپ آہستہ آواز سے کہیں گے۔ اس کے بعد عیدین کا جو خطبہ دیا جاتا ہے یہ سنت ہے، اور یہ خطبہ نماز کے بعد ہوگا، یعنی عید کی نماز کے بعد ہوگا۔
اگر ان کیس اگر آپ نے خطبہ عید کی نماز سے پہلے دے دیا ہے تو وہ بھی بہتر ہے، اگرچہ یہ مکروہ ہوتا ہے، یعنی عید کی نماز کے بعد ہی خطبہ دیا جاتا ہے، اگر پہلے دیں گے تو وہ مکروہ ہوگا، لیکن اگر آپ نے پہلے دے دیا ہے تو پھر یہ نہیں کیا جائے گا کہ آپ عید کے بعد بھی دیں گے، بلکہ اس کو پہلے والا ہی مان لیا جائے۔ اس کے بعد ہم کچھ مسائل ڈسکس کرتے ہیں کہ عید الفطر کے متعلقہ مسائل میں سب سے پہلا یہ ہے کہ کیا ہم نماز جو عید کی ادا کرتے ہیں اس کے لیے جماعت میں جانا شرط ہے، جماعت میں شامل ہونا؟ تو جی ہاں، بالکل، عید کی نماز کے لیے جماعت جو ہے یہ شرط ہے، اور نماز عید کی جماعت ایک شخص کے شریک ہونے سے بھی ہو جاتی ہے، یعنی اگر آپ دو لوگ ہیں تو ان میں ایک جماعت کرائے اور ایک اس کے پیچھے نماز پڑھے تو وہ بھی جماعت کی ہی صورت ہوگی۔ اس کے بعد ہے عید الفطر کا خطبہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں چونکہ خطبہ دینا سنت ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام جو ہے یہ عید کی نماز کے بعد سلام کے بعد بغیر دعا مانگے ممبر کے پہلے درجہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کی طرف منہ کر کر خطبہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ آہستہ آواز میں پہلے تعوذ اور پھر تسمیہ پڑھ کر 9 دفعہ یعنی 9 بار اللہ اکبر کہے گا، یا پھر 3 دفعہ تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی یہ یا تو 9 دفعہ وہ اللہ اکبر کہے گا یا پھر 3 دفعہ یہ تکبیر پڑھے گا، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ سے خطبہ شروع کر دے گا، اور اس کے بعد پہلا خطبہ ختم کرنے کے بعد 3 تسبیحات یعنی یہ جو اوپر تکبیر تشریق بتائی گئی ہے یہ 3 دفعہ دہرانے کا ٹائم یا پھر 3 آیات پڑھنے کی مقدار میں وہ خاموشی سے ممبر پر بیٹھے گا، اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر 7 دفعہ اللہ اکبر کہے گا یا پھر 2 دفعہ تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تکبیر پڑھے گا، اور پھر دوسرا خطبہ شروع کر دے گا۔ تو یہ عید کی نماز کا خطبہ دینے کا طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی کسی کی عید کی نماز رہ جاتی ہے یا کسی وجہ سے فاصل ہو جاتی ہے، یعنی اگر کوئی شخص عید کی نماز امام کے پیچھے نہ پڑھ سکے یا کسی وجہ سے اس کی نماز فاصل ہو جائے تو شرعاً اس کی قضا کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، یعنی شریعت میں اس کی قضا کا مطالبہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس وقت کے اندر اور نہ ہی اس کے بعد، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم باقی نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ قضا ہو جائے تو ہم بعد میں کسی بھی وقت اس کو ادا کر لیتے ہیں، تو عید کی نماز میں ایسا شرط نہیں رکھی گئی۔ ہاں، اگر کوئی شخص چاہے تو وہ نماز چاشت یعنی جو چاشت کی نماز ہم نفلی نماز پڑھتے ہیں اس کی 4 رکعتیں بغیر اضافی تکبیر کے پڑھے گا، یعنی جو ہم عید کی نماز میں 6 اضافی تکبیرات پڑھتے ہیں وہ اس کے بغیر وہ چاشت کی نماز کی 4 رکعتیں پڑھے گا، اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری سورت میں سورۃ الضحیٰ، تیسری رکعت میں سورۃ الانشراح، اور چوتھی میں سورۃ التین پڑھے گا، یعنی یہ 30ویں پارے کی 4 صورتیں ہیں۔ اور اگر جو شخص چاہے کہ وہ عید کی نماز نہیں پڑھی تو وہ پھر نماز چاشت کی 4 رکعتیں پڑھے گا، اور ان 4 رکعتوں میں یہ 4 صورتیں پڑھے گا۔ اس کے بعد ہے کہ اگر جمعہ کا دن ہی عید کا دن ہو، یعنی عید کا دن اور جمعہ کا دن ایک ساتھ آ جائے تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جیسے اگر آپ اب اس سال میں لیں تو ممکنہ طور پر ہے جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا ایشین جو کنٹریز ہیں ان میں اگر 29واں چاند ہوتا ہے یا 30واں تو اس میں ممکنہ طور پر امید ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ عید کا ہو، تو اگر ایک دن مطلب عید کا دن بھی ہو تو جمعہ کا دن ہو تو اس کے بارے میں پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ عید جو ہے یہ جمعہ کے دن اگر آ جائے گی تو دونوں نمازیں اپنے اپنے مقررہ اوقات پر یعنی حسب معمول ادا کی جائیں گی، تو اس سے آپ کی رحمتیں اور آپ پر برکتیں جو ہے وہ دگنی ہو جائیں گی۔ اس کے حوالے سے ابو صالح الزیات سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جمعہ اور عید الفطر ایک دن میں جمع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج ایک دن میں 2 عیدیں جمع ہو گئی، جو گھر واپس جانا چاہے وہ چلا جائے اور جو نماز جمعہ کا انتظار کرنا چاہے وہ انتظار کرے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو عبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر تھا کہ عید الفطر اور جمعہ کا دن جمع ہو گئے، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نماز عید کے بعد لوگوں کو خطبہ دیا اور پھر فرمایا یہ 2 عیدیں ایک دن میں جمع ہو گئی ہیں، پس جو مضافات کا باشندہ ہے وہ نماز جمعہ میں شامل ہونا چاہے تو شامل ہو جائے،
اور جو گھر کو لوٹنا چاہے تو اسے بھی اجازت دی گئی ہے. یعنی جو شہر مدینہ کے قریب قریب لوگ رہتے ہیں وہ تو پڑھیں گے ہی نماز جمعہ، لیکن اگر جو دور دراز سے آتے ہیں، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ عید کی نماز کے لیے جو ہے وہ مسجد نبوی میں سارے جمع ہوتے تھے، تو پھر حکم یہ تھا کہ جو دور دراز علاقوں سے آتے ہیں ان کے لیے اگر ممکنہ طور پر شامل ہونا ہے تو وہ شامل ہو جائے، لیکن اگر وہ واپس اپنے گھروں کو لوٹ جانا چاہتے ہیں تو پھر بھی انہیں اجازت ہے. اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ اور نماز عید میں سورۃ الاعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ یعنی هل اتاک حدیث الغاشیہ یہ پڑھا کرتے تھے. یعنی جب ایک دن میں جمعہ اور عید کی نماز جمع ہو جاتی تو پھر آپ یہی دو صورتیں اس میں پڑھتے تھے، 30ویں پارے کی دونوں صورتیں ہیں. اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے دو عیدیں یعنی جمعہ اور عید اکٹھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن چڑھے نماز عید پڑھائی، پھر نماز جمعہ میں رخصت عطا فرما دی. اب اس کے حوالے سے امام محمد نے جامع الصغیر میں ایک ہی دن میں دو عیدوں کے جمع ہونے کے متعلق فرمایا کہ دونوں میں حاضری ہوگی اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ پہلی سنت جو ہے یہ واجب ہے اور دوسری جو ہے یہ فرض ہے. کیونکہ نماز عید بھی پڑھنا سنت ہے اور جمعہ کی نماز پڑھنا بھی سنت ہے، اور جمعہ جو ہے یہ فرض بھی ہے اور جو سنت نماز عید پڑھتے ہیں یہ واجب سنت ہے، تو ان دونوں کی ہی حاضری لازمی ہوگی. اس کے حوالے سے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک دن میں دو عیدیں یعنی عید اور جمعہ جمع ہو جائیں تو پہلی سنت واجب ہے اور دوسری فرض ہے، تو ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. امام ابو بکر بن مسعود کاسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں عیدوں کی نماز شہریوں پر ایسے ہی واجب ہے جیسے نماز جمعہ واجب ہے. یعنی دونوں عیدوں کی نماز بھی آپ ویسے ہی پڑھیں گے، ان میں سے اگر کوئی جمعہ کے دن آ جاتی ہے تو اس کو بھی آپ ویسے ہی ادا کریں گے جیسے آپ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں. امام کاسانی البدائع الصناعی میں امام محمد کی رائے سے متعلق لکھتے ہیں کہ امام محمد نے کہا کہ جمعہ اور عید ایک دن میں جمع ہو جائیں تو پہلی نماز عید جو ہے یہ سنت ہے، اور جامع صغیر میں ہے کہ نماز عید سنت کی روح سے واجب ہے، اور صحیح یہی ہے کہ نماز عید بھی واجب ہی ہے. اور اس پر اگر ہم دلیل لینا چاہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن نماز عید اور جمعہ دونوں پڑھائی ہیں، تو ہمارے لیے یہی دلیل کافی ہے. ہم جو کچھ بھی سمجھے ہیں اس میں یہ ہے کہ نماز عید پڑھا کر جو ہے وہ مضافات یعنی مدینہ سے آنے والے لوگوں کو آپ نے رخصت دے دی کہ جو چاہے مدینہ منورہ میں رہے اور نماز عید جمعہ بھی ادا کرے، اور جن کے گھر جو ہے وہ شہر سے اتنی دور ہے کہ وہاں نمازی جو ہے وہ جمعہ اور عیدین ادا نہیں کر سکتے تو وہ چاہیں تو نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں. بس جو شہر میں رہ جائیں گے ان پر نماز جمعہ فرض ہوگی، اور جو جمعہ کے وقت سے پہلے ہی گاؤں چلے گئے تو ان پر نماز جمعہ فرض ہی نہ ہوئی کہ اس کے لیے شہر میں ہونا شرط ہے. آگے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اس کے بعد ہے کہ نماز جمعہ اور عید کی نماز میں فرق کیا ہے، یعنی کیونکہ دونوں ہی ایک فرض واجب ہے اور ایک سنت واجب ہے، تو پھر اس میں فرق کیا ہے؟ تو عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے یہ واجب ہے، مگر سب پر نہیں، بلکہ ان پر واجب ہے جن پر جمعہ کی نماز واجب ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو جمعہ کی ہے. اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ جمعہ میں خطبہ دینا شرط ہے اور عیدین کی نماز میں خطبہ دینا سنت ہے، اور اگر جمعہ میں خطبہ نہ پڑا تو پھر آپ کا جمعہ ادا نہ ہوا، کیونکہ شرط ہے جمعہ میں کہ آپ خطبہ کے بغیر جمعہ کی ادائیگی نہیں ہوگی. اور اگر عیدین کی نماز میں خطبہ نہ پڑا تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی مگر مکروہ ہو. اور اس کے بعد دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ جو ہے یہ نماز سے پہلے ہوتا ہے اور عیدین کا خطبہ جو ہے یہ نماز کے بعد ہوتا ہے. اور اگر عیدین کا خطبہ آپ نے نماز سے پہلے پڑھ لیا تو پھر وہ مکروہ ہے، لیکن اس سے آپ کی نماز عید کی ہو جائے گی، وہ دوبارہ لوٹائی نہیں جائے گی، یعنی اس کی قضا نہیں ہوگی یا اسی وقت میں دوبارہ ادا نہیں کی جائے گی، وہ پڑھی جائے گی، وہ ہو جائے گی. تو یہ آج کچھ مسائل اور شرائط اور کچھ فضیلتیں اور اہمیت تھی نماز عیدین اور خاص طور پر عید الفطر کے حوالے سے. تو انشاءاللہ ہم کل کا سیشن جو ہے وہ ہمارا آخری سیشن ہوگا 28واں، اور اس میں ہم انشاءاللہ شب عید الفطر یعنی عید الفطر کی جو شب ہے
اس کی فضیلت احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ساتھ جو ہے وہ اختتامی دعا بھی ہوگی، یعنی دعائیہ تقریب بھی ہوگی چھوٹی سی. تو کل کے سیشن میں آپ ضرور ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، اور خصوصاً وہ لوگ جو ہمیں پہلے دن سے سنتے آئے ہیں، ریگولر ہمیں سن رہے ہیں، اور آپ تمام ناظرین کا جو ہے وہ تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا خوبصورت موقع دیا کہ ہم دین کی تبلیغ جو ہے وہ اس انداز میں کر سکیں. تو انشاءاللہ کل کے سیشن میں آپ سے دوبارہ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ.